خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے، عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے۔ خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا۔ حضرت امیر معاویہ شد و مت سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر دی، اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی، وہ خون سے تر بتر تھا۔ حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، بیچ بچاؤ میں یا زخمی ہو گئی تھی، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا جبہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق ملک شام منگوایا۔ اب یہ جب چیزیں آئیں تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر رکھ کر کے لوگوں سے کہا خلیفہ اسلام کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے، جبکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں۔ حضرت عثمان نے غلطی کیا کی تھی، ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوئے؟ اور یہ جبہ جیسے ہی ملک شام میں پہنچا ہنگامہ برپا ہو گیا، تقریباً 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ خلیفہ اسلام عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے قتل کیا ہے خلیفہ اسلام کو، ان کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر تھا۔ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں آپ کو بتاؤں، ملک کے پریزیڈنٹ پر کوئی حملہ کر دے یا ملک کے پی ایم پر کوئی حملہ کر دے تو پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عام چیز نہیں، اسی لیے سیکورٹی بھی بہت رکھی جاتی ہے۔ اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں؟ جو نیا بیٹھے گا اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا جائے گا جن لوگوں نے ان کا قتل کیا پہلے ان کو پکڑو، یہ مطالبہ ہوتا ہے۔ ارے میاں پی ایم اور پریزیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کو پکڑو، کلر کون ہے اس کو سزا دو، یہ تو مطالبہ ہوتا ہی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا۔ آپ دیکھیں میں حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں، حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات تھے۔ جیسے ہی مدینے میں آپ نے باغ ڈور سنبھالی، آپ کے لیے حالات یہ تھے کہ صحیح طریقے سے قاتل کون ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، آج تک نہیں معلوم، تو کیونکہ اس گھر میں حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ اکیلی تھی، وہ بہت پردہ دار عورت تھی۔ انہوں نے بیان کیا حضرت علی کے سامنے کہ محمد بن ابو بکر چھت سے داخل ہوئے تھے، یہ تو میں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو یہاں تک تیری حرکت نہ ہو سکتی۔ یہ سن کر محمد بن ابو بکر چلے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہ رو کر توبہ کرنے لگے۔